بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، اوشین نیوز پہ زبر سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج دینی احکام میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اور اس میں اعتکاف میں مکروہات اس کے کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اور متقف کے لیے جائز امور کیا ہیں، فاسد امور کون سے ہیں جن سے جو ہے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گی، اور اعتکاف کی اقسام جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جب یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ اوشین نیوز پہ یہ پروگرام میں کرتی ہوں، جب سے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے کے ہیں، اصطلاح شرع میں بقصد عبادت مسجد میں ٹھہرنے کا نام جو ہے اعتکاف ہے۔ جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو وہاں مرد کا عبادت کی نیت سے مقیم ہونا اعتکاف کہلاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اور اس جگہ سے مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصہ مکان میں نہ جائے۔ ہاں، رفع حاجت کے لیے اپنی جگہ سے وہ جا سکتی ہے۔ اس طرح اگر کھانے کا انتظام اعتکاف کی جگہ پہ نہیں ہو سکتا تو مجبوراً کھانے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن کھانا کھاتے ہی فوراً اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اگر اعتکاف کی جگہ کھانا پہنچنے کا انتظام ہو سکتا ہے تو کھانے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ جائے۔ اعتکاف میں کسی سے بات نہ کرے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت کو اگر حیض آ جائے یا نفاس ہو تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اعتکاف کی جو اقسام ہے وہ 3 ہیں۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ مثلا نظر کا اعتکاف جس میں جو ہے روزہ شرط ہے، لہذا کم از کم 1 دن کا یہ ہوگا، واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اور یہ واجب اعتکاف ہے جو کہ جس میں روزے کی شرط ہے، اور کم از کم یہ 1 دن کا ہوگا۔ نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ اور سنت موقدہ علی الکفایہ سنت موقدہ ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے، یہ جو قسم ہے، اس میں 20 رمضان کی شام سے لے کر عید کے چاند تک دیکھنے تک افضل ہے یہ اعتکاف۔ اس میں جو آپ سنت موقدہ علی الکفایہ سنت موقدہ میں آپ شامل ہوں گے، یعنی یہ اعتکاف کی جو قسم ہے اس میں آپ کو 20 رمضان کی شام سے عید کی چاند دیکھنے تک جو ہے آپ کو ٹھہرا جائے، اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ اور مستحب جو ہے اس میں واجب اور سنت کے سوائے تمام اعتکاف مستحب ہیں، یعنی واجب اور سنت کے علاوہ جس طرح کے بھی اعتکاف جو بھی اعتکاف آتے ہیں وہ سارے کے سارے مستحب ہیں، لہٰذا سال میں کسی وقت بھی معتکف ہو سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور اعتکاف کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور مستحب یا نفل اعتکاف کی کوئی مدت نہیں۔ 10 منٹ کی نیت کرنے یا روزانہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کرنے سے بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل مکروہات اعتکاف اس میں یہ ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا یا باوجود ضرورت کسی سے بات تک نہ کرنا، یہ مکروہات ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ اعتکاف میں نیک اور اچھی باتیں کریں آپ، اگر اعتکاف میں اگر آپ ہیں۔ اور مسجد میں مال لا کر خرید و فروخت کرنا یہ مکروہات ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا یا وہ باتیں یا بیہودہ باتیں کرنا یہ سب مکروہات ہیں۔ اور اعتکاف کی جو مستحبات ہیں، یعنی اچھی باتیں کیا ہیں، یعنی اعتکاف کا اچھا عمل کیا ہے کہ اعتکاف میں آپ نیک اور اچھی باتیں کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود شریف کا ورد کریں، نوافل ادا کرتے رہیں، دینی علم سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ہے جو ہے وہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ امور جن سے متقف کے لیے جائز ہیں، یعنی رفع حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا چاہے فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، جائز ہے یہ، اگر وہاں پر مسجد کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے تو۔ اور فرض غسل کے لیے نکلنا جائز ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اتنی دیر پہلے جامع مسجد سے لیے نکلے کہ وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر سکے اور خطبہ سن سکے، اتنا ٹائم صرف آپ خرچ کر سکتے ہیں جب آپ باہر جا رہے ہیں یا کسی حاجت کی وجہ سے آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے تو نماز جمعہ کے لیے اتنی دیر پہلے جامع مسجد کے لیے نکلے کہ وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر سکے اور خطبہ سن سکے۔ مسجد میں کھانا پینا سونا ایسی ضروری چیز خریدنا جو مسجد میں نہ پائی جائے، نیز نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، جو یعنی کھانا پینا سونا اور کوئی چیز ایسی جو مسجد میں نہیں، آپ کو چیز جو خریدنا، کوئی بھی چیز ایسی ضروری چیز خریدنا جو مسجد میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ بھی لینا آپ کے لیے جائز ہے، اور نیز نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، وہ امور جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں آپ جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اگر ازواجی رشتہ جو ہے وہ آپ نے ادا کر لیا تو آپ کا اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ مسجد سے بلا عذر یا قصدن یا بھول کر آپ کہیں باہر چلے گئے تو آپ کا جو ہے
اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عذر کی بنا پر مسجد سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہر گئے، یعنی کوئی عذر تھا اس کی بنا پر آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس سے عذر کے دوران جو آپ باہر گئے وہ زیادہ دیر ٹھہر گئے تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بیماری یا خوف کی بنا پر مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں اعتکاف آپ کا فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو امور ضروری ہیں، اور اعتکاف کے لیے جو اقسام ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اعتکاف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اعتکاف جو ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آج میرا موضوع یہی تھا، کیونکہ اعتکاف شروع ہو چکا ہے، اور جو ہے آپ سب اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک پرہیزگار بندے ہیں، ان کی وجہ سے ہی باقی اہل محلہ پر، باقی لوگوں پر بھی جو ہے وہ ثواب ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو بس آج آپ سے میں نے اسی موضوع پر بات کرنی تھی، مختصر صحیح لیکن یہ جامع بات چیت تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی آپ کو کمی بیشی محسوس ہو رہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے وہ اس بات کی میں معافی کی طلبگار ہوں کہ مجھ سے اگر کہیں کسی جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اول تو غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ مستند جو ہے وہ کتب ہے یا مستند مواد جو ہے مستند، اسی سے استفادہ کرتی ہوں میں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے جو درست نہ ہو وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سے اس میں شامل نہ ہو سکے، بلکہ جو جتنے بھی فضائل ہیں اور خوبیاں ہیں اور جتنی امور ہیں جو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ صحیح اور پورے درست طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو زیبر سے زیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اوشین نیوز پر آپ سے مخاطب تھی شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، ان کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جو ہے ان سے فیض یاب ہونے کا جو ہے اہل بنائے، آمین ثم آمین۔